رانا ثناءاللہ صاحب، رانا صاحب سیٹ آپ کی پیچھے ہے، کھول دیں یہاں پہ. نہیں کیسے بولنے دو؟ میں نے آپ لوگوں کو 15 دن بولنے نہیں دیا ہے، میں نے 1 گھنٹہ بھی بولنے نہیں دیا. جناب اسپیکر، آج پریس کانفرنس کریں جو کل کی ہے. آپ کو 15-20 گھنٹے بولنے دیا، 10 کٹ موشن کی جگہ 25 کٹ موشن پہ بولنے دیا. آپ پیناڈول کی طرح 4 گھنٹے کے بعد احسان اتار دیتے ہیں. تو اس لیے جائیں جا کے باہر پریس کانفرنس کریں. جی رانا ثناءاللہ. اسپیکر، یہ گوہر خان صاحب جو ہیں یہ بعد میں بات کر لیں اور ان وہ کی اب میں بات کا ڈیسائیڈ کروں گا کب کریں گے. آپ اپنی بات کیجئے. جی جناب اسپیکر، جواب سن لینا. حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب نے کشمیر سے متعلق جو بات کی ہے اور آپ حقوق اپنے سارے ایکسپائر کر گئے ہیں. کشمیر سے متعلق یہ لیڈر آف اپوزیشن آپ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، پھر لے لیں جیسے لے سکتے ہیں. جی رانا صاحب. رانا صاحب آپ بات کیجئے، چھوڑیں یہ جناب نان اسپیکر، سیریس ہے. میں یہ عرض کروں گا کہ حضرت مولانا نے کشمیر سے متعلق جو بات کی ہے وہ انتہائی اہمیت کی حامل ہے، اور اس کا تعلق جو ہے وہ نہ صرف تحریک آزادی کشمیر سے ہے بلکہ پاکستان سے ہے. پاکستان کی شہرگ ہے کشمیر، اور اس معاملے میں کسی قسم کی جو ہے وہ غلط فہمی جو ہے وہ اسے موقع نہیں ملنا چاہیے. حضرت مولانا نے جس جذبے کے تحت بات کی ہے اور جس طرح سے انہوں نے یہ فرمایا کہ اس معاملے میں انہیں جو ہے وہ ثالثی کے متعلق کہا گیا ہے، بالکل حضرت مولانا اس بارے میں جو بھی جو ہے وہ معاملہ کریں گے اس معاملے کو حکومت جو ہے وہ ویلکم کرے گی. ہمیشہ جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ حکمت سے، ان کی دیانت سے جو ہے وہ ہم نے استفادہ کیا ہے. لیکن اس بارے میں چند حقائق جو کہ حضرت مولانا کے علم میں نہیں ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ متوجہ ہوں اور وہ میں ان کی خدمت میں جو ہے وہ رکھنا چاہوں گا. یہ ایکشن کمیٹی جو ہے، ایکشن کمیٹی نے جب پچھلے سال کو 1 سال پہلے ایکشن کمیٹی نے جب وہاں پہ جو ہے وہ اسی طرح سے گراؤ جلاؤ اور تشدد کا راستہ اپنایا، اس وقت ایکشن کمیٹی کے 2 مین مطالبات تھے. ایک ان کا مطالبہ یہ تھا کہ منگلا ڈیم بنتے وقت ان کے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا پاکستان کی گورنمنٹ کی طرف سے کہ بجلی جو ہے وہ جس ریٹ پہ اوپر جو ہے وہ مینوفیکچر ہوگی اسی ریٹ پہ جو ہے وہ آزاد کشمیر کے لوگوں کو جو ہے وہ فراہم کی جائے گی. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ گندم کے اوپر جو ہے وہ ہمیں سبسڈی دی جائے. ان 2 مین مطالبات کے ساتھ انہوں نے 38 مطالبات جو ہے وہ اور پیش کیے. وہ تمام 38 مطالبات جو ہیں وہ یہی تھے کہ جی فلاں سڑک بنا دیں، فلاں جو ہے وہ برج جو ہے وہ بنا دیں، فلاں جگہ پہ فلاں فلاحی جو منصوبہ ہے اسے تعمیر کر دیا جائے، ہاسپٹلز میں MIR مشین جو ہے وہ فراہم کی جائیں. Kindly do not disturb, بجلی because کے if you keep on disturbing, you cannot take the mic by disturbing. جی بات کریں رانا صاحب. بجلی کا جو وہاں پہ نظام ہے اس سے متعلق ان کا کوئی تقریباً 10 ارب روپے کا جو ہے وہ ان کا مطالبہ تھا کہ اس کو جو ہے وہ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ درست کیا جائے. وزیر اعظم نے ان کے ساتھ مذاکرات کے لیے جو ہے وہ ایک کمیٹی قائم کی. اس کمیٹی میں میرے علاوہ احسن اقبال صاحب تھے، امیر مقام صاحب تھے، ڈاکٹر طارق فضل صاحب تھے، اور پیپلز پارٹی کی طرف سے راجہ پرویز اشرف صاحب تھے اور قمر الزمان کائرہ صاحب تھے.
تو ہم نے جا کے ان کے ساتھ جو ہے وہ وہاں پہ مظفر آباد میں ان کے ساتھ مذاکرات کیے اور ان کے تمام مطالبات جو کہ آزاد کشمیر کی تعمیر و ترقی سے متعلق تھے، جو مطالبات وہاں پہ جو عوامی مطالبات ہیں پبلک ویلفیئر کے تھے، ان سب کے اوپر بیٹھ کے ان کے ساتھ ایک ایک مطالبے کے اوپر بات کی۔ اور وزیر اعظم پاکستان نے، اب آپ دیکھیں کہ کب منگلا ڈیم بنا تھا اور کب حکومت پاکستان نے حکومت آزاد کشمیر کے ساتھ جو ہے یہ معاہدہ کیا تھا کہ یہاں سے جو بجلی بنے گی اسے اسی ریٹ کے اوپر جو ہے وہ آزاد کشمیر کے لوگوں کو دیا جائے گا۔ تو یہ کتنے سال لگے، کو تقریباً کوئی 50-60 سال کہ وہ مطالبہ پورا نہ ہوا، لیکن میاں شہباز شریف نے اسی وقت جو ہے وہ ان کے اس مطالبے کو جو ہے وہ منظور کیا، اور آج پورے ملک میں بجلی کا جو ریٹ ہے وہ سب کو معلوم ہے، لیکن حضرت مولانا آزاد کشمیر میں جو ہے وہ بجلی کا ریٹ جو ہے وہی 3.5 روپے میں پر یونٹ کے حساب سے جو ہے وہ بجلی جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے گندم کے اوپر جو ہے وہ 2000 روپے پر من کے حساب سے جو ہے وہ ان کو سبسڈی دی جا رہی ہے، اور وہ گندم اور آٹا ان کو جو ہے وہ فراہم کیا جا رہا ہے۔ جو 38 مطالبات انہوں نے رکھے تھے، ان میں بڑے مطالبات میں ہاسپٹلز میں MIR مشینز کا جو ہے وہ مہیا کرنا تھا، وہ مہیا کیا جا چکا ہے۔ اس کے بعد ان کا تھا کہ جو بجلی کا نظام ہے اس کو درست کرنے کے لیے وہ تقریباً 10 بلین روپے کی رقم جو ہے وہ درکار تھی، وہ بھی وزیر اعظم نے جو ہے وہ فراہم کی، اور وہاں پہ جو ہے وہ جا کے بجلی کا نظام جو ہے وہ سارا ٹھیک ہو رہا ہے۔ اب ان بورڈ بنانے تھے، اب بورڈ بنائے گئے، یعنی 38 مطالبات تھے، 38 مطالبات میں سے کوئی ایک مطالبہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کے اوپر کام نہیں ہوا۔ اس کے ساتھ انہوں نے ایک مطالبہ یہ پیش کیا کہ جو مہاجرین کی جو 12 سیٹیں ہیں ان کو ختم کر دیا جائے۔ ان سے یہ کہا گیا کہ دیکھیں، یہ آزاد کشمیر کی جو لیجسلیٹو اسمبلی ہے یہ اس کا استحقاق ہے، یہ آئین اور قانون کی بات ہے، یہ بات جو ہے وہ دھرنے میں یا جلسے میں یا جلوس میں جو ہے وہ حل ہونے والی نہیں ہے۔ اس کے اوپر ایک کمیٹی بنائی گئی، اس کمیٹی میں 2 ممبر جو تھے وہ ان کی طرف سے لیے گئے، جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی طرف سے، 2 ممبر جو ہیں وہ آزاد کشمیر گورنمنٹ کی طرف سے، اور 2 ممبر جو ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے لیے گئے۔ اور یہ 6 رکنی کمیٹی سے متعلق جو ہے یہ طے کیا گیا کہ یہ کمیٹی جو ہے وہ اس کے متعلق جو ہے وہ اپنی سفارشات جو ہے وہ آزاد کشمیر گورنمنٹ کو جو ہے وہ پیش کریں گی۔ انہوں نے اکتوبر 2025 سے آنورڈ انہوں نے اس کمیٹی کا بائیکاٹ کیا، اس کمیٹی میں شامل ہونے بات کرنے سے انکار کیا، اور اب جنوری 2026 میں جب کہ ان کو یہ معلوم تھا کہ جولائی میں آزاد کشمیر میں الیکشن ہونے ہیں، انہوں نے 9 جون کی کال دے دی کہ ہم اس دن جو ہے وہ لانگ مارچ کریں گے، اور اس کا مقصد یہی تھا کہ آزاد کشمیر میں جو ہے وہ الیکشن کو جو ہے وہ روکا جائے۔ پچھلے ماہ 30 تاریخ کو عید کے فوراً بعد دوسرے تیسرے دن وزیر اعظم صاحب نے حکم فرمایا، اور اس پر جو وہی کمیٹی جس کمیٹی نے سپٹمبر 2025 میں ان کے ساتھ بیٹھ کے ان تمام مطالبات کے اوپر بات کی تھی، ان تمام مطالبات کے اوپر جو ہے وہ بعد میں جو ہے وہ ان کے اوپر پروگریس ہوئی، ان کے اوپر ان ڈیمانڈس کے اوپر کام ہوا، اور جو بجلی کے نرخ اور جو آٹے کی سبسڈی تھی اس کے اوپر عمل ہوا۔ یہ کمیٹی ہم دوبارہ گئے وہاں پہ مظفر آباد، اور یہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو ہے اس کے 31 کے قریب ممبران ہیں، ان کے ساتھ ہم نے بیٹھ کے جا کے 2 دن جو ہے وہ ان کے ساتھ بات کی۔ پہلے تو ان کے ساتھ بیٹھ کے ان 38 پوائنٹ کے اوپر